السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین و سامعین؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے اچھا رکھے، خوشحال رکھے۔ تو ایک مرتبہ پھر ہم سنڈے کمنٹ باکس کو لے کر آپ کے روبرو ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے سنڈے کمنٹ باکس میں آپ کو ہم سے کیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سوالات کے جوابات سننے کو ملتے ہیں۔ تو آئیے سوالات کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک بھائی ہیں، ممبئی سے ہیں، سلمان نام ہے ان کا۔ کوئی سوال ہے لیکن سوال انہوں نے آڈیو میں کیا ہے۔ پہلے ہم ان کی آڈیو سنتے ہیں پھر اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اپنی اولا اوبر کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی ہے نا شوٹنگ کے بھاڑے آتے ہیں۔ تو شوٹنگ میں نا دو قسم کے کام ہوتے ہیں اپنے لیے۔ ایک تو یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے کو شوٹنگ سیٹ پہ جا کے بیٹھنا ہے، کسی کو کہیں آنا جانا ہے یا کسی کو کہیں چھوڑنا ہے، تو یہ ایک کام ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ پکچر میں جو سین ہے اس میں گاڑی کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس میں اپنے کو بولا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری گاڑی لگے گی جس کے اوپر شوٹنگ ہوئے گی۔ یہ دو کام الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ کام کہ بھائی ہم سیٹ پہ لے کے گئے گاڑی، کسی کو آنا ہے جانا ہے چھوڑنا ہے کہیں پہ، تو یہ ایک کام ہو گیا۔ اور دوسرا کام بھی کہ باقاعدہ گاڑی میں شوٹنگ کی، پکچر میں گاڑی کی ضرورت ہے تو اس میں اپنی گاڑی دینا کہ ہماری گاڑی کے اندر لگائیں گے اور پکچر میں استعمال کریں گے۔ تو ذرا رہنمائی فرمائیں کہ یہ دونوں کام کی ارننگ اپنے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی، بھائی کا سوال یہ ہے کہ بھائی کے پاس 4 ویلر گاڑی ہے، اور ان کی یہ گاڑی جو ہے کبھی کبھی جو فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے اس شوٹنگ پر ان کی گاڑی لگتی ہے۔ یہ ان کی گاڑی کا ڈرائیور یا خود یہ بھی ڈرائیور ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کوئی بھی ایکٹر ہے یا ہیروئن ہے اس کو ڈراپ کرنا یا اس کو لے کر آنا، یہ ہوتا ہے ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہہ رہے ہیں کہ فلم میں اور مووی میں کوئی ایسا سین شوٹ کرنا ہوتا ہے جس میں گاڑی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں میری گاڑی جو ہے فلم کی اس شوٹنگ میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ پیسے ملتے ہیں، کچھ ارننگ ہوتی ہے۔ تو بھائی پوچھ رہے ہیں کیا میری یہ ارننگ جائز ہے، درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھا جائے کہ آپ کی گاڑی ہے اور آپ کو کسی سواری کو لانا ہے اور چھوڑنا ہے۔ وہ سواری کس کام کے لیے جا رہی ہے اپنی منزل، غلط کام کے لیے جا رہی ہے، ناجائز کام کے لیے جا رہی ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ آپ کے لیے اس کا کرایہ لینا اور اس سے آمدنی حاصل کرنا جائز اور درست ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں کے کام پہ کسی کی مدد نہ کرو۔ یہاں پر گناہ کے کام نہیں ہے، یہ بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ خود جو فلم شوٹ کر رہے ہیں ان کا خود اپنا گناہ ہے۔ بہرحال ایک گاڑی والا تو اپنی گاڑی جو ہے روزگار حاصل کرنے کے لیے چلاتا ہے اور سواریوں کو یہاں سے وہاں لے جاتا ہے۔ تو جو شوٹنگ پر لانے لے جانے کے لیے، شوٹنگ کے لوگوں کو اتارنے یا ڈراپ کرنے کے لیے یا پک اپ کرنے کے لیے جو یوز ہوتی ہے گاڑی، اور اس کے ذریعے سے جو آمدنی ہوتی ہے، وہ بلا شک و شبہ جائز ہے، حلال ہے۔ اسی طریقے سے وہ گاڑی شوٹنگ میں یوز ہوتی ہے، بھئی شوٹنگ کرنے والے ان کا اپنا فعل ہے، لیکن گاڑی یوز ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی آمدنی حلال ہے، جائز ہے، درست ہے۔ یہ شاہد خان ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور اللہ کو بھی خواب میں دیکھا ہے، لیکن میں خواب سے بیدار ہو جانے کے بعد یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تو ایک نور ہے، اللہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے خواب دیکھا ہے، خواب میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، زیارت ہو جائے، یہ بڑی سعادت و خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں آتے ہیں تو واقعی پیارے آقا ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کو یہ طاقت اور قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ پیارے آقا کے حسین اور خوبصورت چہرے کو
بنا سکے، دھار سکے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جن لوگوں کو خواب میں ہو چکی ہے اور وہ اس دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں، تو ان کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ وہ پیارے آقا کی سنتوں پر خوب اہتمام کے ساتھ عمل کرے۔ رہا یہ کہ اللہ کو بھی خواب میں، جو بزرگان دین کے واقعات میں ملتا ہے کہ اللہ کا انہوں نے دیدار کیا ہے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کو تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، ہاں دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، البتہ دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ اپنا دیدار فرمائے گا، دیدار کرائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج پر اللہ کو دیکھا ہے وہ اس دنیا سے باہر کی بات ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس دنیا سے باہر اللہ خود اپنا نعمت کے طور پر دیدار کرائے گا۔ اسی طرح بزرگان دین کو بھی اللہ کے دیدار خواب میں ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، لہذا یہ ممکن ہے کہ خواب میں دکھا دیا جائے۔ خواب جو ہیں اللہ کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں، جبکہ فجر سے پہلے دیکھے جائیں۔ جی ثاقب سر ہیں، لیکچرار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، سحری کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے تو پاخانے کے راستے میں اندر کی طرف جو زخم ہو جاتے ہیں تو ان پر کریم یا ٹیو لگا سکتے ہیں، وہ بواسیر نہیں ہیں۔ رمضان میں پاخانے کا راستہ خشک ہو جاتا ہے، دانے بھی نہیں ہیں بلکہ خشک ہو چکا ہے، تو اس پر کریم وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ جی ہاں، سحری کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ اچھی طریقے سے پاخانے کے راستے پہ کریم لگا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، تو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں سحری کے ختم کے بعد روزے کی حالت میں پاخانے کے راستے میں اندر کی طرف کریم نہیں لگا سکتے۔ یہ ہیں حافظ محمد یوسف صاحب، انہوں نے کچھ سوال کیا ہے، لیکن ان کے سوال جو ہے آڈیو میں، پہلے ان کے سوال سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب 20 رکعت تراویحوں کا کوئی حوالہ اور مسئلہ بتا دیجیے گا پورا۔ جی 20 رکعت تراویح کا بعض لوگ انکار کہتے ہیں اور اس کو بدعت عمر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7774 ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 4799 ہے، المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 798 ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور نماز وتر ادا فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے تاریخ جرجان حدیث نمبر 556 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات تشریف لائے اور صحابہ کو 24 رکعت یعنی 4 فرض اور 20 تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائیں۔ تو یہ وتر کے ثبوت کے لیے یہ احادیث کافی ہیں۔ جی یہ حافظ یوسف صاحب علی ہیں، یہ ان کا بھی سوال ہے، آڈیو میں ہے، پہلے ان کا سوال سنتے ہیں پھر اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ہجڑوں کا پیسہ مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ جی نہیں، ہجڑوں کا پیسہ مسجد میں نہیں لگا سکتے، ایسے لوگوں سے پیسے نہ لیں، وہ غریبوں میں خرچ کر دیں، مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ جی میں نے جواب دے دیا ہے ان کو، آڈیو میں دے دیا ہے، اور پوچھا تھا کہ ہجڑوں کا پیسہ مسجد میں لگا سکتے ہیں، جواب یہ کہ نہیں، ہجڑوں کا پیسہ مسجد میں نہیں لگا سکتے، زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے، فطرے کا پیسہ نہیں لگا سکتے، حرام آمدنی کا پیسہ نہیں لگا سکتے، چونکہ ہجڑوں کی جو کمائی ہوتی ہے وہ زور زبردستی
اور غصب کی ہوئی نہ چاہتے ہوئے لوگوں سے چھین جھپٹ کے لیتے ہیں، لہذا ان کی کمائی جائز نہیں ہے، مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح بینک میں موجود رقم پر ملنے والی زائد رقم جسے انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کو بھی مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مفتی صاحب کسی عالم نے یہ بتایا ہے کہ مسجد کے ٹوائلٹ وغیرہ میں لگا سکتے ہیں، تو جواب یہ کہ مسجد کے ٹوائلٹ میں بھی انٹرسٹ کا پیسہ، اجڑوں کا پیسہ، حرام پیسہ، زکوٰۃ کا پیسہ، فطر کا پیسہ نہیں لگ سکتا۔ مسجد اللہ کے گھر ہیں، اس میں پاکیزہ پیسے لگایا کریں، پاکیزہ مال لگایا کریں، حرام مشتبہ مال اسی طریقے سے زکوٰۃ اور فطرے کو اس میں نہ لگایا جائے، ادا نہیں ہوگا۔ جی یہ صوفی ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے؟ جی الحمدللہ۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ مقتدی امام کو غلط لقمہ دے دے یا صحیح دے لیکن امام لقمہ نہ لے تو اس سے مقتدی کی نماز میں کوئی فرق آئے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ افطار کی دعا افطار سے پہلے پڑھنے کی ہے یا بعد میں؟ مقتدی نے امام کو تراویح میں یا فرض نماز میں قرأت کے میں غلطی ہو جانے کی وجہ سے لقمہ دیا، وہ لقمہ امام نے لے لیا یا نہیں لیا؟ لے لیا تب بھی کوئی نماز میں فرق نہیں آئے گا، نہ مقتدی کی نماز میں فرق آئے گا نہ امام کی نماز میں فرق آئے گا، دونوں کی نماز صحیح ہے، اس شرط کے ساتھ جبکہ مقتدی امام کے ساتھ جماعت میں شامل، اور وہ مقتدی ہی ہے، جب جماعت میں شامل ہے اسی لیے تو مقتدی کہا گیا۔ لیکن اگر امام نے مقتدی کا دیا ہوا لقمہ نہیں لیا تب بھی کوئی بات نہیں، دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یا پھر مقتدی نے غلط لقمہ دیا، اگرچہ غلط لقمہ دینا گناہ ہے، کسی کو پریشان کرنے کی خاطر یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غلط لقمہ حافظ کو تراویحوں میں یا امام کو نماز میں دیا جائے تو یہ فعل گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ دوسری بات یہ کہ افطار کی دعا افطار سے پہلے پڑھنے کی ہے بعد میں؟ اس سلسلے میں بڑا کنفیوز ہیں لوگ باگ، تو یاد رکھیے گا افطار سے پہلے کی دعا بھی ہے اور افطار کے بعد بھی دعا۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا جو ہے وہ افطار سے پہلے کی ہے۔ افطار کے بعد کی جو دعا ہے وہ حدیث میں آتی ہے ذہب الظمآ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، یہ دعا افطار کے بعد کی ہے۔ جی یہ صوفی صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے؟ جی الحمدللہ۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا کہ ایک شخص کے پاس اتنی رقم تھی جس پر زکوٰۃ فرض ہو، لیکن اس نے وہ پیسے کسی کو قرض دے دیے، تو اب اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی بندے نے امانتاً اپنے پیسے کسی پر رکھوا دیے یا کسی کو بطور قرض دے دیے تو ایسی کنڈیشن میں زکوٰۃ اس پر فرض ہی رہے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر ضروری ہے۔ اب اس کو یہ البتہ سہولت دی جائے گی کہ ابھی ادا کرتے تو بہتر ہے، اگر ابھی نہیں ادا کری تو جس وقت زکوٰۃ کی رقم واپس ملے گی اور وہ جتنے سال تک اس قرض دینے والے کو جس کو قرض دیا اس کے پاس رہی ہے اتنے سالوں کی زکوٰۃ رقم کے مل جانے پر فرض ہو جائے گی۔ جی یہ ببو حاجی حکیم جی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ان کو سنتے ہیں کیونکہ ان کا جو سوال ہے وہ آڈیو میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ جاننا چاہتا ہوں، بچہ ہونے کے بعد میں کتنے دن بعد لڑکی نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی بچہ ہونے کے بعد قدرتی طور پہ جو خون آتا ہے وہ اسے نفاس کا خون کہتے ہیں، اس کی کم سے کم کوئی حد شریعت میں متعین اور فکس نہیں، البتہ بچے کی پیدائش کے بعد آنے والا خون جسے نفاس کہتے ہیں شریعت میں وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آ سکتا ہے۔ اگر پہلی مرتبہ پہلا بچہ ہے تو 40 دن تک انتظار کریں، 40 دن کے بعد نہا لیں، 1.25 مہینہ ضروری نہیں ہے، اگر خون اس سے پہلے بند ہو جائے
تو نہا دھو کر نماز روزہ شروع کر دیں۔ یہ عام طور پر زچے کی حالت میں جو ہے 1.25 مہینے کو گزارنے کو ضروری سمجھتے ہیں، 1.25 مہینے کو ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ جب خون بند ہو جائے تو ایسی صورت میں نہا کر غسل کر کے اپنا نماز روزے کو شروع کر دیں۔ جی حکیم جی کا یہ دوسرا سوال ہے، اس کو بھی سنتے ہیں۔ اور مفتی صاحب، ایک لڑکی کا مسکیریج ہو گیا تھا قریب 1.5 مہینے کا، تو اس کے لیے مسئلہ بتائیں نماز کے لیے۔ جی، کسی کا 1.5 مہینے کا حمل مسکیریج ہو جائے تو ایسی صورت میں مسکیریج ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، اگر وہ اس سے پہلے آنے والے خون اور اس کے درمیان 15 دن کا فاصلہ ہے تو ایسی صورت میں یہ حیض کا کہلائے گا، حیض کا خون کہلائے گا، اس میں نماز روزہ نہیں ہے۔ جب حیض کی عادت کے دن گزر جائیں تو نہا دھو کر پھر نماز روزے کو شروع کر دیں۔ یہ نور جہاں ہیں آگرہ سے، یہ ان کے سوال ہیں، کیا ہیں، آڈیو میں ہیں، پہلے ان کے سوال سنتے ہیں پھر اس کا جواب دیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نا ایک مسئلہ بتائیں کہ مان لو ہمارے پاس 10 تولے سونا ہے، اور تو سونا ہے 10 تولے، تو اس کی زکوٰۃ خریدنے کے حساب سے لگے گی یا بیچنے کے حساب سے؟ مطلب جیسے 60,000 روپے تولا ہے یا 50,000 روپے، اور خریدنے میں وہ 45 لے رہے ہیں، تو 45 کے حساب سے لگے گی یا 50 کے حساب سے لگے گی؟ جی، جو بھی زیورات ہماری ماؤں بہنوں کے پاس ہوتے ہیں، ان زیورات میں چونکہ کھوٹ ہوتی ہے، یعنی سونے کے ساتھ اور دوسری دھات تانبا وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور ایسی صورت میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر سونا زیادہ ہے، کھوٹ کم ہے، تو سارا کا سارا زیور سونے کا کہلائے گا۔ اسی طریقے سے مارکیٹ کا ایک اصول ہے، آپ سونا خریدنے جاؤ تو اس کی ریٹ کچھ اور ہے، آپ اپنا سونا بیچنے جاؤ تو اس کی ریٹ علیحدہ ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مارکیٹ میں جو سونا خریدنے کی ریٹ چل رہی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، نہ کہ ہم جو بیچیں گے اس کا اعتبار ہوگا۔ یہ نو مسلم ثنا بہن ہیں، وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، یہ کیا ہے؟ یعنی بوتلوں میں جو مینار اور جو ہے خانہ کعبہ کی تصویر جو نظر آنے لگی، یہ ہر طرح کی بوتل میں نہیں ہوئی، صرف اور صرف ڈیو ایک بوتل آتی ہے، اسپرائٹ ہے، ڈیو ہے، ڈیو کی بوتل کا شیپ ایسا ہے اور اس کے اندر ڈھکن کا شیپ ایسا ہے کہ ڈھکن اگر لگا ہو اور اس بوتل کو، خاص ڈیو کی بوتل کے لیے ہے، ہر بوتل کے لیے نہیں ہے، اس کو اگر سورج کی روشنی کے بالکل ٹھیک سامنے رکھا جائے تو جو ڈھکن کے اندرونی سائڈ کا جو شیپ ہوتا ہے اس کی پرچھائی اس پانی کی بوتل میں نظر آتی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ مینار ہو۔ یہ کوئی معجزہ اور کوئی کرامت نہیں ہے، بلکہ اس ڈیو کی بوتل کے ڈھکن کا اندر کا شیپ کی پرچھائی مینار کی طرح نظر آتی ہے۔ اور اس طرح کے تو ایپ بھی آ گئے ہیں، اب تو مودی جی بھی جو ہے اس میں بوتل میں نظر آ رہے ہیں، تو کیا اس کو بھی معجزہ کہا جائے گا؟ نہیں، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ آپ کے ہاتھ کا کمال ہے یا کسی ایپ کا کمال ہے۔ جی، یہ ہنا ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، میری بیٹی نے کپڑوں پر ٹوائلٹ کر دیا ہے تو رات کی وجہ سے میں کپڑے دھو نہیں سکتی اور نہ اپنے شریر پر پانی ڈال سکتی ہوں، تو اگر میں صبح پانی پیروں پہ ڈالوں تو مجھے پورا نہانا پڑے گا پاک ہو کر؟ دیکھیے گا، اگر بچہ گود میں لیا اور اس نے پیشاب یا پخانہ کر لیا اور اس بچے کا پیشاب یا پخانہ ہمارے کپڑوں میں لگ گیا یا بدن کے جس حصے پر اندر تک کپڑوں کو پار کرتے ہوئے سرایت کرتے ہوئے جسم پر بھی اس کی نمی تراہٹ پہنچ گئی، تو ایسی صورت میں نہانا واجب نہیں ہے،
بلکہ اس کپڑے کے اتنے حصے کو جس پر پیشاب پخانہ لگا ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے دھو لیا جائے، یا بدن کے جس حصے پر پیشاب لگا ہے اس حصے کو خوب اچھی طریقے سے دھو لیا جائے، جانگ پہ لگائے، جانگ پہ لگا دیا جائے، یا بچے کو گود میں لے رہے تھے بچے نے یہاں سے لے کر یہاں تک پیشاب کیا تو اتنے حصے کو جس میں پیشاب لگا ہے یا جس حصے سے پیشاب لگ کر گزرا ہے اتنے حصے کو دھو لیا جائے، آپ پاک ہو جائیں گی، آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا مفتی صاحب میں اگر اپنے بدن اور جسم کو نہ دھوؤں تو کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں کل کا؟ سب منع کر رہے ہیں، بچہ چھوٹا ہے، رکھو نہیں، ابھی میں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ تو بھئی دیکھیے بچہ اگر چھوٹا ہے اور آپ نفاس سے پاک ہو چکی ہیں تو ایسی صورت میں خون بالکل بند ہو چکا ہے تو نہا دھو کر آپ نماز روزہ شروع کر دیے۔ سوا مہینے کو یہ ضروری سمجھا جاتا ہے ناپاکی کے دنوں کو، اور لازمی سمجھا جاتا ہے، سوا مہینے سے پہلے نہانا اور پاک ہونے کو جو ہے گویا کہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے، جب تک آئے گا وہ ناپاکی رہے گی، اور جب آنا بند ہو جائے تو نہا دھو لیجیے گا، پاک ہو جائیے گا، اور ایسی حالت میں آپ روزہ رکھ سکتی ہیں اور صبح کسی بھی وقت نہا لیں۔ لوگ منع کر رہے ہیں تو ان کی فکر نہ کیجیے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ روزہ رکھ کر بھی اپنی بچی کو فیڈ کرا سکتی ہیں، دودھ پلا سکتی ہیں، اور کوئی بھی بچی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں آپ پاک ہو چکی ہیں تو روزے کی نیت کر لیں، دن میں نہا لیں اور بچے کو روزے کی حالت میں دودھ بھی پلا دیں، کیونکہ بچے کو روزے کی حالت میں دودھ پلایا جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں آئے گی۔